الرحمن السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم موضوعاتی مطالعہ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نے پہلا سبق قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل کو چوز کیا ہے، جس میں ہم نے پچھلے سبق میں قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم قرآن مجید کی حفاظت پڑھیں گے۔ بچوں، قرآن مجید کی حفاظت کا ٹاپک 56 سے شروع ہوتا ہے، پیج نمبر۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اپنی امتوں کے ساتھ، اور ان پر کتابیں اور صحیفے بھی نازل کیے، لیکن وہ کتابیں اور صحیفے اپنی اصل حالت میں موجود نہیں رہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان کے بعد کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح کتاب قرآن مجید بھی آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ بچوں، پیج نمبر 57 پہ آپ دیکھیے، سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کس طرح سے پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اور بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کی حفاظت کے 3 طریقے تھے: کتابت یعنی لکھنا، حفظ یعنی زبانی یاد کرنا، اور تلاوت۔ اگر بچوں کتابت کی بات کریں تو قرآن مجید اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور اس کو لکھا جاتا رہا۔ اور بچوں، لکھنے کے لیے یعنی کتابت کے لیے کاتبین وحی کی بھی ضرورت تھی، تو وہ صحابہ کرام جنہیں قرآن مجید کی ایک آیت بھی لکھنے کا شرف حاصل ہوا، انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 40 بنتی ہے۔ جو قرآنی آیات یا سورت نازل ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر اسے لکھوا دیتے اور ساتھ ہدایت فرما دیتے کہ اس فلاں سورت یا آیت سے پہلے یا بعد میں لکھا جائے۔ اب بچوں، وہ کتابت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی سے لکھواتے تھے، کاتب وحی سے لکھوائی گئی ان آیات کو مسجد نبوی میں ایک متعین مقام پر رکھ دیا جاتا تھا، اور وہاں سے صحابہ اس کو نقل کر کے لے جاتے تھے۔ اس طرح عہد نبوی میں کتابت قرآن کا کام کیا گیا۔ اب بچوں، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی حفاظت کا دوسرا طریقہ حفظ تھا، یعنی جو صحابہ کرام آیت کو لکھ کر ساتھ لے جاتے تو وہ انہیں یاد بھی کر لیتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا رہا۔ اور بچوں، نہ صرف حضرات بلکہ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکثر امہات المومنین، صحابہ و صحابیات اور اہل بیت اجمعین میں سے کئی افراد کو قرآن حفظ ہو چکا تھا۔ بچوں، عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیسرا طریقہ حفاظت کا قرآن مجید کی تلاوت تھا، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت بھی تھی، کیونکہ 5 نمازوں کے دوران قرآن مجید کی تلاوت ہر صورت کرنا پڑتی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے دوران بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اس طرح تلاوت کے ذریعے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا عمل جاری رہا۔ بچوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کی خلافت میں یعنی ان کے دور خلافت میں قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کا عمل سر انجام دیا گیا۔ اب بچوں، یہ کام کس طریقے سے ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں کثیر حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 70 بتائی جاتی ہے۔
اس کثرت کے ساتھ حفاظ صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کے لکھے ہوئے اجزاء کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کافی غور و فکر کے بعد حضرت عمر کی رائے کو تسلیم کر لیا اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی تدوین کا کام حضرت زید بن ثابت انصاری کے سپرد کر دیا، جنہوں نے قرآن کے تمام لکھے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کیا، جس میں آیات اور سورتوں کی ترتیب اور نام وہی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ تو بچوں، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین کا کام ضرور کیا قرآن مجید کی، لیکن ترتیب کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے جا چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے جو ترتیب مقرر تھی، اسی ترتیب سے حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کی تدوین کرائی۔ اب بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کس طرح سے ہوئی؟ بچوں، عثمانی دور میں یعنی حضرت عثمان کے دور میں قرات کا مسئلہ درپیش آیا، یعنی قرات میں اختلافات پائے گئے۔ اور بچوں، عربوں میں 7 قراتیں مشہور تھی، یعنی قرآن مجید کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا تھا۔ اور بچوں، قرآن کو کسی بھی قرات کے مطابق پڑھنا جائز تھا، لیکن اسلام جب عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیل گیا تو اس وقت قرآن کی قرات میں کئی اختلاف پیدا ہو گئے، جن کا خاتمہ ضروری تھا۔ اور بچوں، حضرت حذیفہ بن یمان نے آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں کے دوروں کے دوران دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کو پڑھنے کے طریقے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے واپس مدینہ طیبہ میں آ کر امیر المومنین حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو قریش کی قرات کے مطابق کر دیا جائے اور تمام لوگوں کو اسی طریقے کے مطابق پڑھنے کا پابند بنا دیا جائے، تو ہی امت ایک بہت بڑے اختلاف سے بچ جائے گی۔ اور بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع کر دیا، جس وجہ سے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ جامع القرآن۔ اب بچوں، اس مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث شامل تھے۔ اور بچوں، ان میں حضرت زید کے علاوہ باقی تمام اصحاب قریشی تھے۔ اس طرح اس کمیٹی نے پورے قرآن مجید کو قریشی قرات اور لہجے کے مطابق لکھ دیا۔ بعد میں اس کی نقول تیار کر کے ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں رکھ دیا گیا اور باقی تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور ہدایت بھی جاری کر دی گئی کہ آئندہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرات اس نسخے کے مطابق کی جائے گی، اور اسی طرح قرآن مجید رہتی دنیا تک محفوظ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرمائیں گے۔ بچوں، اگلے سبق میں ہم قرآن مجید کے فضائل پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔